یہ بچی نے کہا کہ کیا کسی مردے کو پائپ وغیرہ سے ڈائریکٹ غسل دیا جا سکتا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے بالٹی وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ہاتھ ڈالتے ہیں تو بغیر دھلا ہاتھ ڈل گیا، مستعمل ہو گیا، جب ہو گیا تو اس سے مردے کو غسل نہیں ہو پائے گا۔ پائپ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مستعمل ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو دے تو سکتے ہیں پائپ سے، لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ تھوڑا بھی اس کو دبائیں گے تو پریشر سے نکلے گی دھار، اور مردے کے لیے ہو سکتا ہے یہ باعث سے تکلیف ہو، جیسے کہ ظاہری حدیثوں سے بعض ایسے ہوتا ہے کہ مردہ بھی کچھ چیزیں ایسی فیل کرتا ہے، اسی لیے نرمی کے ساتھ بٹھانے کا حکم ہے، جھٹکے سے نہ بٹھاؤ، نرمی سے پیٹ کو دباؤ، سختی سے نہ دباؤ، یہ چیزیں کی تلقین اسی لیے کی گئی ہے۔ تو یہ خطرہ ہے۔ دوسرا، پائپ سے چونکہ پانی مسلسل آئے گا تو اس میں زیادہ پانی استعمال ہونے کا خطرہ ہوگا، خوف یہ ہوگا کہ زیادہ پانی اس میں یعنی ضیاع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایکوریٹ مطلب ایسے خوف خدا رکھنے والا مرد یا عورت ہے کہ جو بالکل ایک مناسب دھار کے ساتھ اور تسلسل سے غسل دے تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور زیادہ دبائے نہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں کہا ہے کہ ابال کر پھر اس کو مردے کو نہلایا جائے تو کیا وہ ضروری ہوتی ہیں؟ جیسے پانی کو تھوڑا سا نیم گرم ہو بہتر ہے، یا اس میں بیری کے پتے ڈال کر پہلے ایک جوش دے لیں پھر اس کے ذریعے، تو چونکہ یہ سنت ہے اور سنت کے اندر کوئی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی تو کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر گرم پانی نہیں ہے یا آپ کے وہ بیری کے پتے میسر نہیں ہیں تو پھر خالی نیم گرم پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں، اور نیم گرم بھی نہیں ہے تو سادہ پانی سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی رعایت کرنا سنت کی رعایت ہے اور اس پہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور بیری کے پتوں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ان کا جو عرق ہے وہ میل کاٹنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی نقطۂ نگاہ سے حکم فرمایا کہ بیری کے پتوں کے غسل جوش دیے ہوئے پانی سے غسل دو۔ تو اگر کوئی جسم پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے جو بیکٹیریاز وغیرہ پیدا ہوں وہ بھی مر جاتے ہوں، کیونکہ نبی کریم کے کام میں، آپ کے مشوروں میں، آپ کی تلقین میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، تو کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے 2 بڑی چادروں کو زمزم سے مطلب اس میں ڈبویا ہوا تھا، ان پہ چھڑکا ہوا تھا پانی وغیرہ، انہوں نے وصیت کی کہ اسی سے میرے کفن بنایا جائے، لیکن جب غسالہ آئیں تو انہوں نے ان بڑی چادروں سے صرف 2 چادریں تو نکال لیں، باقی جو دیگر چیزیں تھیں تہبند وغیرہ، سینہ بند وغیرہ، وہ نہیں نکالا اور یہ صدقہ کروا دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے جو کپڑے سنت کے مطابق ہیں وہی ان کو پورا، اگر چادروں سے نکل سکتا تھا تو کرنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو اس کفن میں سے بچا تھا یا چادروں میں سے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے، وارث چاہیں تو صدقہ کریں یا نہ کریں، تو بہرحال ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے کپڑے نکالے جاتے۔ عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں، اس لیے ایسی غسالہ خاتون سے ہماری گزارش ہے، اور بھی جو بہنیں ہیں، کہ آپ بالکل شریعت کی رعایت کریں۔ وہاں پر جانے کے بعد چونکہ آپ مرجع بن جاتی ہیں سب کی نگاہ کے، کسی کو آتا نہیں ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے شہر کا ایک بڑا مفتی موجود ہے اور باقی ساری عوام جمع ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر بعض اوقات میں نے دیکھا ہر ایک بہن ایسی نہیں ہوتی، نہ ہر ایک مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک طریقے سے ہم بڑے بن جاتے ہیں، اس وقت ہم جو رائے دیں گے بیچارے وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، پھر بعض اوقات انسان غلط قسم کی باتیں بھی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ مانتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو تو نہیں پتہ، ہمیں تو پتہ ہے نا، یعنی جو کروا رہا ہے وہ آخرت میں پھنسے گا، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ اب جیسے خاتون کو فرض کر لیں اگر 2 چادریں نکال کے باقی کپڑے دیے ہی نہیں گئے تو اب یہ غسالہ صاحبہ وہاں پھنسیں گی، وہ کہیں گی اللہ تعالیٰ میرا تو اس نے حق مارا، میرا کفن مجھے پورا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں نقل کی کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں، اچھے کفن میں کفناؤ، کیونکہ مردے بھی باہم اچھے کفن پر ویسا فخر کرتے ہیں جیسے زندہ ایک دوسرے کے لباس پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ نے ادھورا کفن دے دیا، جبکہ دینے پر قدرت بھی تھی، نہ ہوتے تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر کفن کفایت، کفن ضرورت کے اندر بھی آ جاتا، لیکن یہاں تو موجود تھا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم ویب سائٹس بناتے بھی ہیں، ان کی پروموشنز بھی کرتے ہیں، گویا کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں مختلف جگہ پہ، ان کے سورسز ہوں گے، کانٹیکٹس ہوں گے۔ تو ایک ہمارے کلائنٹ ایسے ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ویب سائٹس کو بھی آپ پروموشن کریں، تو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
دیکھیں بالکل جائز نہیں ہے، آپ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ جہاں جہاں اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے ان سے قرض لیں گے وعدہ سود پر، سارا وبال آپ کے سر پر۔ ایسے تو پھر جوئے کی ویب سائٹ کو بھی عام کرنا شرعاً جائز ہونا چاہیے، شراب کی ویب سائٹ کو بھی خوب آپ ایڈورٹائز چلائیں کہ جی شرابیں پئیں، تو یہ آپ کی سروس پرووائڈ کرنا کیسے شرعاً جائز ہوگا؟ جو حرام قطعی ہے اس کے لیے بالکل، یا حرام قطعی کا سبب بن رہا ہے، اس کے لیے بالکل تعاون نہ کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لہٰذا آپ بالکل اس کی پروموشن وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک سے یہ آیا تھا کویسچن کہ کیا ایک عالم و مفتی صاحب کسی فاسق و فاجر جاہل گناہ گار کے پروگرام کی صدارت انہیں قبول کرنی چاہیے یا قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج عادل متقی پرہیزگار آپ کو کہاں لوگ ملیں گے؟ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی فاسق ہوتا ہے، کوئی فاجر ہوتا ہے، کوئی اکثر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اور نماز نہ پڑھنا بہت بڑا فسق و فجور ہے۔ اگر یہ قید لگا دی جائے کہ کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب ایسے کسی پروگرام میں شرکت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر تو شادی بیاہ میں بھی شرکت منع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو برائی میں بڑے معروف ہوتے ہیں، جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب عورتوں کے ساتھ ان کے معاملات خراب قسم کے ہیں، وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو اس طرح کے جو بدنام زمانہ لوگ ہیں، اگر وہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو اس میں معظم دینی کو جانے میں بالکل احتیاط کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ مظنہ تہمت ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچیں گے، اپنے آپ کو تہمت پر پیش کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور متہم کریں گے، عیب لگائیں گے اور کہیں گے پیسے کے لیے چلے گئے ہوں گے، اپنا دیکھیں ایمان بیچنے چلے گئے۔ تو ایسے ہی جگہ پر جانا کہ جہاں اس طرح بدنامی کا خوف ہو، انگلیاں اٹھیں گی، لوگ زبانی اور قلبی غیبت کے اندر مبتلا ہوں گے، وہاں پر جانا گویا کہ اپنے دین اسلام کو ڈھا دینا ہے، دینداروں کو بدنام کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عالم دین جو واقعی باعمل ہیں، اچھے ہیں، کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں، جو بدنام والی وہ والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دوسرے ایسے کہ آپ کو معیوب لگ رہا ہے لیکن وہ جا رہے ہیں اور اتنی بڑی کوئی قباحت بھی نہیں ہے، تو خدا را میری گزارش یہ ہے اگر وہ صاحب حکمت ہیں تو اپنے علماء سے فوراً بدظن نہ ہوا کریں، ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر کوئی حکمت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں تبلیغ دین کے لیے میلے کے اندر نکل جایا کرتے تھے، ایک سالانہ میلہ لگتا تھا عربوں کا، اس کے اندر جاتے تھے اور وہاں کھیل تماشے بھی ہو رہے ہوتے تھے اور میرے آقا جا کے تبلیغ دین کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں موجود ہے کہ ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ پاگل مجنون ہے۔ اس کے باوجود سرکار نے وہاں جا کر بھی تبلیغ فرمائی۔ تو یوں بعض اوقات کوئی ایسی صحیح مصلحت ہوتی ہے کہ معظم دینی ایسے مقامات پر جاتے ہیں، لہٰذا فوری طور پہ بدگمان بھی نہ ہوں۔ ہاں، جو معظم دینی ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انویٹیشن مل جاتی ہے، بعض اوقات اتنا اندازہ نہیں ہوتا، وہاں جانے کے بعد ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں معظم دینی کو چاہیے کہ اگر شرکت کر بھی لی ہے، وضاحت کرے، مائک پہ بلا جھجک وضاحت کرے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا معاملہ ہے، اور پھر فوراً وہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں، وہاں بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ دیکھیں جو چندہ ہوتا ہے یہ بالکل یہ ایک امانت ہوتی ہے، یہ مخصص ہوتا ہے، اس کی تخصیص کی گئی ہوتی ہے، اور لوگوں نے جس مد میں چندہ دیا ہے اسی مقام پر اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ عام چیزوں میں وقف ہوتا ہے اور چندے کے اندر اس کو وقف نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ کسی نے 11ویں کا چندہ دیا، کسی نے تعمیر مسجد کا چندہ دیا ہے، کسی نے مینٹیننس کے لیے دیا ہے، کسی نے جیسے ہمارے یہاں پانی کی قلت ہوتی ہے تو واٹر ٹینکرز ڈلوانے کے لیے چندہ دیا ہے۔ جس مد میں ذکر کر کے دیا اسی میں اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اور جو متولی وغیرہ ہوتے ہیں جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی ادارے کا محتمم ہوتا ہے، وہ ایک امین ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز امانت ہوتی ہے، وہ ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے بلکہ جس مقصد کے لیے دیا ہے وہیں استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا کوئی دینی شخصیت ہو یا غیر دینی شخصیت ہو، چندے کو شرعاً اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے ہیں، چاہے ان کا ذہن یہ ہو کہ چلو ابھی میں استعمال کر لیتا ہوں بعد میں رکھ دوں گا، تب بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ استعمال کریں۔ اور عمومی طور پہ آدمی ایسی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتا کیونکہ خائن مشہور ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ چلیں دیانت دار ہیں کہ بھی میں استعمال کر رہا ہوں پھر رکھ دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی دوران اگر موت آ جائے تو شیئر تو آپ نے کی نہیں تھی کسی سے بات، تو وبال سر پر رہا
اور پھر آخرت میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے جو محتمم حضرات ہوتے ہیں یا کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کے چندے کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لے۔